شروع کر۔ ہاں ٹھیک ہے. میں کنٹینیو کروں؟ جی جی کنٹینیو کریں۔ ہاں صحیح. تو اس کے بعد جو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر نوٹس لے لی کہ کیا ہو رہا تھا، تو واقعی ایسا ہو رہا تھا. یہاں پہ کیا کیا گیا تھا، تو اصل میں اختلافات کچھ نہ کچھ تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی رونما ہو چکے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابن مسعود کو لکھا تھا اس وقت، یعنی حضرت عمر کے آخری دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود کو لکھا تھا. کیا لکھا تھا کہ قرآن کو ہمیں جمع کرنا ہے. کیا ہے؟ ان القرآن نزل بلسان. یہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا تھا. کیا ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ ان القرآن نزل بلسان قریش فقر الناس بلغت قریش لا بلغت خزیل. یعنی ایک غیر عرب کے لیے قرآن قریشی ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھنا زیادہ مناسب ہے بنسبت کسی اور ڈائلیکٹ کے. یعنی انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جو دوسری ڈائلیکٹس ہیں ان کی روشنی میں قرآن کو ترتیب نہیں دینا ہے، کہ بلکہ جو قریشی ڈائلیکٹ ہیں وہی سب سے زیادہ اوتھینٹک ایک ڈائلیکٹ اس وقت کہلاتا تھا. اب یہاں سے کیا ہوا تھا کہ حضرت پھر سے اس کام کو ریوائز کیا گیا، اس کام کو پھر سے ریوائز کیا گیا تھا. تو یہاں پہ ایک نئی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یعنی تحفظ قرآن کی جو دوسری کمیٹی اس وقت تشکیل دی گئی، وہ بالکل اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس کام کو پھر سے ہم مرتب کریں گے اور پھر سے اس کا جائزہ لیں گے اور ایک ڈائلیکٹ کی صورت میں اس کو جمع کریں گے. تحفظ قرآن کمیٹی کی جو دوسری کمیٹی بنائی گئی ہے حضرت عثمان کے دور میں، اس وقت حضرت زید بن ثابت ہی اس کے سربراہ رہے، اور باقی جو دوسرے مشہور صحابہ تھے اس میں ان کے انڈر میں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت سعید بن العاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن حارث ہیں، اسی طرح سے ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یا اسی طرح سے حضرت انس بن مالک بن عامر رضی اللہ عنہ. یہ کئی 8-10 صحابہ تھے جو اسسٹ کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کو اس کے لیے رکھا گیا تھا. لیکن اس کام تو سب کا سب لکھا ہوا تھا، مصحف تو پورا موجود تھا، لیکن زیادہ تر جو کام تھا وہ ہے ایک ڈائلیکٹ پہ جمع کرنا ہے، وہ قریشی ڈائلیکٹ. تو اس کے بعد قریشی ڈائلیکٹ پر قرآن کو پھر سے مدون کیا گیا، ترتیب دیا گیا، اور اس کے کئی نسخے تیار کیے گئے ہیں. 6-7 نسخے اس کے تیار کیے گئے، اور وہ مختلف صوبوں کی طرف بھیج دیے گئے، صوبوں کی طرف ان کو روانہ کیا گیا، تاکہ وہ اس ڈائلیکٹ کی روشنی میں ہی یعنی قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں کو دے. تو یہ تیسرا اہم پیریڈ تھا، یعنی ڈائلیکٹ کی صورت میں ایک تیسرا کام تھا جو اس وقت کیا گیا تھا. اور اس میں اس کی یعنی اس وقت پھر سے جو ایک پہلا جو مصحف تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو موجود تھا، جو تیار کیا گیا تھا، وہ حضرت عمر کے پاس بھی وہی نسخہ تھا، اور وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، جو تیار کیا گیا تھا سرکاری سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں. اس کو بھی سامنے رکھا گیا، اور اس کے بعد مصحف کو جو فائنل ورژن ہے اس کو ترتیب دیا گیا اور اس کو تیار کیا گیا اس کی روشنی میں بھی. اور دوسرے جو قرآن تحفظ کمیٹی ہے، تو انہوں نے پوری طرح سے اس ڈائلیکٹس کو دیکھا ہے اور اس کو بعد میں ایک مصحف کو تیار کیا، اس کے کئی نسخے بنائے گئے اور وہ نسخے مختلف صوبوں کی طرف بھیج دیے گئے تھے. اب یہاں ایک چیز جو میں آخر جو بتانا چاہ رہا تھا، تو یہ چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن کو جو محفوظ کیا گیا ہے، کمپائل کیا گیا ہے، اس کو وہ کسی اور کتاب میں اتنی باریک بینی سے ترتیب نہیں دیا گیا. اب اس سے پہلے بھی جو مذہبی کتابیں تھے ان میں بڑی تعداد میں جو اس وقت جو مذہبی کتابیں پائی جاتی تھی، ان میں اس طرح سے کوئی اس طرح سے یعنی کسی مذہبی کتاب کو اس طرح سے کمپائل نہیں کیا گیا. ایک چیز آپ دیکھیے، یہ تقریباً 20ویں صدی ہی کے آس پاس کا واقعہ ہے، بلکہ اس سے پہلے کا ہی ہے، کہ عیسائی لوگوں نے جب قرآن پہ اعتراضات اٹھانے شروع کیے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے ایک اپروچ شروع کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے جو انجیل ہے یا بائبل ہے، یا خاص کر انجیل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ
یہ اگر صدیوں بعد کمپائل ہوا ہے تو اس میں کیا فرق ہوئی ہے یا اس میں کیا چینجز ہوئی ہے, کیا کیسے بدلاؤ ہوا ہے. تو مسئلہ یہ چیز ہے کہ جو حضرت مسئلہ ایک چیز ہے کہ جرمن کے عیسائیوں کے پادریوں نے, یعنی جرمن کے جو عیسائی پادری ہیں, انہوں نے سوچا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے. یعنی آرامی زبان میں جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے. اس وقت جو قدیم ترین انجیل ہیں وہ یونانی زبان میں موجود ہیں اس وقت, یعنی یونانی زبان میں وہ سب انجیلیں موجود تھی. تو تب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ان سب انجیلوں کو جمع کیا جائے. اس کے کئی بہت جو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو نسخے پھیل چکے تھے یا ان کے پاس جو چیزیں موجود تھیں ان کو جمع کیا گیا. جب جمع کیا گیا تھا تو انہوں نے دیکھنا یہ تھا کہ ان میں آپس میں کیا اختلافات ہیں. یہی دیکھنا تھا. ان پادریوں نے یہ کوشش کی ان میں کیا اختلافات ہیں, کیا کوئی فرق بھی ہے یا ایک جیسی ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ جب انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے, فائنل رپورٹ انجیل کے بارے میں, یعنی انجیل کے بارے میں انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی فرق آ گئی ہے اتنی صدیوں کے بعد, یا ان نسخوں میں جو جمع کیے گئے تھے انجیل کے جو نسخے تھے مختلف زبانوں میں یا مختلف ممالک میں وہ موجود تھے, دنیا کے مختلف خطوں میں وہ موجود تھے. انہیں یہ دیکھنا تھا کہ کیا آپس میں کوئی اختلاف ہیں کیا. لیکن جب انہوں نے فائنل رپورٹ تیار کر دی ہے کئی سال کے بعد تو قریباً 2 لاکھ اختلافات واضح ہو گئی. یعنی قریباً 2 لاکھ اختلافات اس میں پائی گئی. 2 لاکھ اختلافات چھوٹی بات نہیں ہے. انجیل کتنی ہے وہ بہت چھوٹی ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, تو اس میں 2 لاکھ اختلافات پائے گئے. اب دیکھیے یہاں سے عیسائی لوگوں کو یہی بات معلوم تھی کہ قرآن میں بھی ایسا ہی ہوگا. بہت ہی دلچسپ چیز ہے, اس کو یاد رکھیے. یہ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس نے بتایا ہے, انہوں نے لکھا ہے خطبات بہاولپوری میں. انہوں نے لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ان دنوں پیرس میں ہی تھے, انہوں نے کہا کہ 1933 کا یہ واقعہ ہے. 1933 میں جرمن میں جو میونک یونیورسٹی ہے, میونک یونیورسٹی میں جو اس کا جو ریلیجس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا تھا اسی کے لیے. ایک پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا تھا. پروجیکٹ کیا تھا, یہ تھا کہ قرآن مجید میں کچھ جو اختلافات ہوں گے ان کو جمع کرنا ہے. اس کام کے لیے انہوں نے ایک جو ریسرچرز جو محققین ہیں, جو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں, ان کو جمع کیا گیا. کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو مختلف غلطیاں ہیں نسخوں میں, تو ان کو نکالنا ہے, ڈھونڈ نکالنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کے مختلف کونوں سے, عالم اسلام سے, مغربی دنیا سے, یورپی دنیا سے قرآن مجید کی ہر طرح کے نسخے جس زبان میں بھی لکھا ہوا تھا اس کو جمع کیا گیا. اور انہوں نے جو لائبریریوں میں جو پرانے نسخے تھے ان کی بھی فوٹو کاپیز منگوائی گئی میونک یونیورسٹی والوں نے یا اس ریسرچرز کی ٹیم نے. جب حمید اللہ پیرس یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت پیرس یونیورسٹی سے بھی انہوں نے کئی کاپیاں منگوائی تھی فوٹو کاپی کر کے. تو کام یہی تھا کہ قرآن مجید میں جو دنیا کے مختلف نسخے ہیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں, تو ان میں دیکھنا ہے کہ کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے 42,000 قرآن مجید کے نسخے تیار کیے جو مختلف زبانوں میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں جو تیار کیے گئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جرمنی سے قرآن مجید کے نسخے منگوائے, سعودیہ سے یا عرب ممالک سے انہوں نے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے, پاکستان سے, ہندوستان سے, یعنی دنیا کے ہر خطے سے انہوں نے قرآن مجید کے نسخے منگوائے. جب 42,000 قرآن مجید کے نسخے جمع ہو گئے تب جا کے انہوں نے 3 سال کے بعد ایک رپورٹ دے دی. انہوں نے جو رپورٹ تیار کر دی, رپورٹ میں کیا تھا, یعنی جب انہوں نے فائنل رپورٹ ریویل کر دیا تب اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے رپورٹ میں بتا دیا کہ 42,000 قرآن مجید کے نسخوں میں ایک غلطی بھی نہیں پائی گئی. ہاں کچھ غلطیاں ہیں, وہ ہیں رائٹنگ کی, یعنی ٹائپنگ کی, یعنی مثلا نون میں کسی جگہ جو اس کا نقطہ ہے وہ چھوٹ گیا ہو,
تو وہ ہے وہ غلطیاں ہیں کس نوعیت کی؟ ٹائپنگ میں ہوگا وہ غلطیاں ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں پائی گئی ان 42,000 نسخوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے آج بھی محفوظ ترین کتاب ہے۔ میں کل بھی پرسوں بھی اپنے لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ سب سے قسمت والی قوم ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید موجود ہیں جو اس وقت بالکل پرزرو حالت میں ہیں، بالکل محفوظ ترین شکل میں موجود ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت حضرت جبریل امین کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو سناتے تھے، اور یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول جس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ کو سناتے تھے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت صحابہ کرتے تھے اور دوسروں کو سناتے تھے، اور آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے بالکل محفوظ ترین شکل میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی پہ میں اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوں گے یا کچھ اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہیں گے تو آپ پوچھ کیجیے۔ سر جو یہ قرآن کی جو آپ نے بتایا کہ فائنل سٹیج جو تھی لاسٹ کمپائلیشن، تو وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ ہوئی، لیکن کہا عمر نہیں تھا اس چیز کے لیے؟ کیا نہیں تھا؟ آپ نے بتایا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جو فائنل کمپائلیشن ہوا، فائنلی جو مکمل نسخے بنا کر ہر جگہ پہنچائے گئے، پر کیا اس کی سجیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا تھا؟ مطلب اس چیز میں مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے، وہ آپ نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سجسٹ کیا حضرت یعنی قرآن کو جمع کرنا تھا، تو لیکن ان دونوں کی اس وقت یعنی وہ اس دنیا سے نکل چکے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی، شہادت کے درجے پہ پہنچ چکے تھے دونوں امیر المومنین یعنی دونوں خلفاء۔ اس کے بعد یہ کام حضرت عثمان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا جب آرمینیا اور آذربائیجان کے فرنٹ پر انہوں نے یعنی قرت کے اختلافات کے معاملے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں صرف ڈائلیکٹس کی بنیاد پر یا لہجوں کی بنیاد پر یا قرت کے معاملے میں، تب جا کے ایک ہی لہجے میں، حالانکہ قرآن تو وہی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق میں ہی اس کو کمپائل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ ایک ہی ڈائلیکٹ قریشی ڈائلیکٹ جو ہے اس کی روشنی میں اس کو جمع کیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا۔ باقی جو سجیشن تھی حضرت عمر کی وہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دی تھی، حضرت عثمان کو نہیں۔ اچھا، تو یہ جو اسی وقت کا جو کام تھا وہی کنٹینیو کیا حضرت عثمان نے؟ ہاں، کام وہی تھا، اسی انداز میں وہی تھا، تو البتہ ڈائلیکٹ پر وہ اس کو ایک جو ڈائلیکٹ جو لہجہ ہے کس لہجے میں اس کو یہ ترتیب دینا تھا، بس باقی تو وہی تھا۔ جی، کسی کا اور کوئی سوال؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، نسخوں کو اگر کچھ اور الفاظ میں بات کہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ نسخہ مطلب کاپی یا قرآن؟ ہاں، یہ چیز ہے، قرآن کی کاپی کہیں گے۔ اصل میں پہلے یہ اس کا صحف استعمال ہوتا تھا، صحف، صاد ہا فا، مثلا یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی میں نے یعنی حضرت ابراہیم اور موسیٰ پہ جو وحی نازل ہوئی تھی ان کو صحف ہی بولا جاتا تھا، جیسے کہ قرآن کا بھی لفظ ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بھی ہے۔ بعد میں اس کو مصحف بتایا گیا، مصحف اس کو بتایا جاتا ہے، یعنی آج بھی اردو زبان میں بھی عربی میں ہے ہی استعمال کر لیتے، مصحف ہیں یہ قرآن کریم کا نسخہ یا قرآن مجید ہی اس کا ہم اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں، تو باقی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کی کاپی تو نہیں کہیں گے، کاپی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کاپی تو ایک نقل کو بولتے ہیں، لیکن باقی قرآن یعنی کتاب قرآن مجید، تو پہلے اس کو مصحف صحف بولا جاتا تھا، بعد میں اس کو مصحف بھی بولا جاتا ہے، تو جو یہ اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ یہ اس کو یعنی قرآن کو یعنی ایک مصحف تیار کیا گیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق یا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مصحف تیار کیا گیا، تو مصحف ہی استعمال ہوتا تھا وہاں پہ۔ تو اب ہم یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں قرآن اس کا اپنا نام ہے، ایک نام یہ بھی ہے، کئی نام ہیں، کئی ناموں سے ہم پکاریں گے، جیسے کہ پرسوں میں نے بتایا۔
جی سر، شکریہ. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ نظمین خان آپ شاید کچھ پوچھنے والی تھی. جی بلا جھجک پوچھ لیجیے. جی نہیں سر، وہ مسئلہ سارے چیزیں جب جمع کیے تو اس کا ہیڈ کس کو بنائی تھی حضرت عثمان نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت زید بن ثابت ہی اس تحفظ قرآن کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے تھے. تو ان کے انڈر میں تقریباً 10-12 صحابہ رکھے گئے تھے جو یہ کام پھر سے انجام دے، خاص کر ڈائلیکٹ کے یعنی ڈائلیکٹ پر. یعنی یہاں سے کیا ہوتا ہے، اب یہاں پہ جو ہم لیکچر میں کچھ باتیں آتی ہیں، کچھ اصطلاحیں آتی ہیں، کچھ بنیادی قسم کی باتیں آتی ہیں، لیکن جب آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تب جا کے آپ کے ذہنوں میں مزید باتیں آئیں گے. لیکن یہ لیکچر کیا ہے، یہ کچھ منٹوں پہ ہوتا ہے، لیکن جب تفصیل کے ساتھ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تب جا کے آپ کی اور بھی یعنی آپ کی گرہ کھل جائیں گے، یعنی آپ کی جو ویژن ہے وہ براڈ ہو جائے گا. ہمیشہ لیکچر پہ ہی ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو لیکچر پہ ہی ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، خود سے بھی تحقیق کرنی چاہیے، خود سے پڑھنا چاہیے، خود سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور آگے کی جو مراحل ہیں وہ خود سے طے کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، لیکچر ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں ہم، تھوڑی سی چیزیں وضاحت ہوتی ہیں، کنفیوژنس ہوتی ہیں، وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، تو لیکن خود سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جی نازمین خان آپ کا سوال رہ گیا تھا، آپ کر سکتے ہیں. نازمین خان. نہیں سر، کلیئر ہے اب، کوئی سوال اب نہیں. جی نیکسٹ جو لیکچر ہوگا کل والا، وہ قرآن کے جو مضامین ہیں، تھیمز، بڑے بڑے جو تھیمز ہیں یا میجر تھیمز ہے قرآن مجید ہے، اس پہ لیکچر ہوگا کل. تو ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ سب کا. جی جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.